الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله مولانا العظيم. عن أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت فإذا هو أبو بكر وبشرته بالجنة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت فإذا هو عمر بن الخطاب فأخبرته بالجنة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه قال ففتحت فإذا هو عثمان بن عفان فبشرته بالجنة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فقال الله المستعان أو كما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 جولائی 1990 ہم یہاں پخا غلام، پشاور، صوبہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اگرچہ میرے میزبانوں کی طرف سے مجھے کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پابند نہیں کیا گیا، لیکن ذوالحجہ کے وسطی ایام کے حوالے سے، چونکہ انہی ایام میں ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار محسن ملت اسلامیہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت پی کر راہی خلد بری ہوئے، تو آج کی یہ ملاقات گلشن رسالت کے اسی گل سرسبز کے تذکرے کے لیے وقف کرتا ہوں. طویل اور پیچیدہ سفر کراچی سے اسی سلسلے میں ترتیب دی گئی کانفرنسوں میں شرکت کرنے کے بعد آ رہا ہوں. نفس کی خواہش تھی پشاور پہنچ کر کچھ آرام ملے گا،
لیکن یہاں میں نے واپڈا کو خاص متوجہ پایا. پشاور کی در و دیوار واپڈا کے التفات خصوصی سے مجھے مالا مال نظر آئے. دن کا بیشتر حصہ بجلی سے دوری میں گزرا. تاہم رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس تابناک کردار کو خراج عقیدت پیش کرنے کی آرزو میں کامیاب ہو سکوں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اساسی وفاداروں میں سے ہیں جنہوں نے دکھوں کے زمانہ میں رحمت عالم کی رفاقت کا حق ادا کیا. یہ عرب کا عظیم تاجر مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ جس کا میلوں چلا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رشد و ہدایت میں آیا. اور ایثار و قربانی کی وہ روایات قائم کی عثمان ابن عفان نے کہ قائد اسلام کو یہ خراج دینا پڑا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کی پرورش کی ہے اور عثمان نے اسلام کو پالا ہے. مسجد نبوی کا صحن تنگ تھا، اور قریب کی زمین خریدنے کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کسی بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے صحن میں شامل کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان نے بلا تاخیر وہ مطلوبہ زمین خرید کی اور صحن مسجد میں اسے شامل کر دیا. مدینہ طیبہ میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا. یہودی عورتیں صبح سے شام تک چھائی رہتی، اسلام کی بہو بیٹیوں کو باری نہیں ملتی تھی، وہ شام تک انتظار میں کھڑی رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو جاتے. ایک دن فرمایا، اگر کوئی یہ کنواں خرید کر لے
مسلمانوں میں سے تو میرے لیے یہ بہت ہی موجب مسرت ہوگا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے، فرمایا بیچو گے یہ کنواں؟ اس نے کہا بیچوں گا لیکن تم اس کی رقم ادا نہیں کر سکو گے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ یہودی نے جان بوجھ کر کئی گنا زیادہ رقم بتائی تاکہ یہ نہ خرید سکے، یعنی اگر وہ 10,000 درہم کا تھا تو اس نے 40,000 درہم بتائے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منہ مانگی رقم ادا کی، کنواں خرید لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا میں وہ کنواں خرید کے آ گیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ ابن عفان، مجھے خوشی ہوئی کہ اب وہ کنواں آپ کی ملکیت ہو گیا ہے، میری امت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، وہ کنواں میں نے خرید تو کیا ہے لیکن ملکیت میری نہیں ہے، میں اسے قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے نام وقف کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی شادی کے اخراجات کے لیے کچھ رقم ہے؟ عرض کیا نہیں، نقد رقم نہیں ہے۔ فرمایا کوئی ایسی چیز کہ جسے تم بیچ سکو؟ عرض کیا ایک گھوڑا ہے جس پہ بیٹھ کے جہاد کرتا ہوں، ایک تلوار ہے راہ حق میں اس سے کام لیتا ہوں، اور ایک زرے ہے وہ جو ڈیفنس کور ہوتا ہے اسٹیل کا زرے، وہ استعمال کرتا ہوں جہاد کے مرحلوں میں۔ فرمایا گھوڑا بھی رہنے دے تلوار بھی، زرے بیچ کے آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زرے لے کر بازار کی طرف جا رہے تھے تو عثمان ابن عفان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو علی بھائی؟ فرمایا بنت رسول سے نسبت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر یہ زرے میں خرید لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعتراض کی کون سی بات ہے، خوشی ہوگی مجھے، کوئی اور خرید کے جائے گا، اگر آپ خرید لیں گے تو بھائی کی چیز بھائی کے گھر میں رہے گی، یہ تو میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ رقم طے پائی، طے شدہ رقم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو دے دی اور زرے حضرت علی نے عثمان ابن عفان کو دے دی۔ رقم لے کر زرہ دے کر سیدنا علی جانے لگے تو عثمان ابن عفان نے پکارا علی ٹھہرو، سودا تو بے باک ہو گیا، رقم آپ نے لے لی، زرے مجھے پہنچ گئی، اب ایز اے گفٹ زرہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے تاکہ بنت رسول سیدہ فاطمہ اور اپنے دولہا بھائی علی کی شادی میں عثمان کا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے۔ پشاور کے روشن ضمیروں یاد رکھیے گا، اسلام میں دولت مند ہونا عیب نہیں ہے۔ اسلام نجی ملکیت کا حق تسلیم کرتا ہے۔ اگر آپ نے عدل و انصاف کی بنیاد پر تجارت کی ہے اس سے آپ کو منافع ہوا، آپ نے زراعت کی ہے اس سے آپ کو منافع ہوا، آپ نے عدل و انصاف کی بنیاد پر محنت کی ہے اس سے آپ کو دولت ملی۔ اسلام
اس کی ملکیت تسلیم کرتا ہے. دولت مند ہونا عیب نہیں، دولت پرست ہونا بری بات. سرمایہ داری عیب نہیں، سرمایہ پرستی. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اسلام ابو بکر و عثمان جیسے دولت مند دیکھنا چاہتا ہے، اور عثمان سلمان و بلال و بوذر جیسے محنت کش دیکھنا چاہتا ہے. میں پوری دنیا میں یہ بات کہتا پھر رہا ہوں. ابراہم لنکن کے اسیروں کو بھی، جارج واشنگٹن کے اسیروں کو بھی، اور لینن و کارل مارکس کے فلسفے کے بیماروں کو بھی کہتا پھر رہا ہوں کہ اگر مسلمان تاجر ابو بکر و عثمان کے نقش قدم پر چلنے لگے اور مسلمان محنت کش سلمان و بلال کے نقش قدم پہ چلنے لگے، کبھی تالا بندی نہیں ہوگی، کبھی ہڑتالیں نہیں ہوں گی، کبھی فیکٹریاں نہیں رکیں گی. آجر اور اجیر کے درمیان، مل مالک اور مزدور کے درمیان نفرتیں حائل نہیں ہوں گی. ان میں ایسی اخوت اور محبت پیدا ہو جائے گی کہ خون کی نسبت سے سگے بھائیوں میں بھی اتنا پیار شاید نہ ہو جتنا ان میں پیار پیدا ہو جائے گا. بشرطے کہ آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بانٹ کر کھائیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہلکا بگو سے اسلام ہوئے تو سخی بن گئے. ایسا نہیں ہے دوستو. عثمان طبعاً سخی تھا. زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کی سخاوت کا ابر کرم پورے عرب پہ بالعموم اور مکہ کے در و دیوار پر خوب خوب برستا تھا. اپنے پرائے کے امتیاز کے بغیر برستا تھا. عثمان جب رات کو لوگ سو جاتے تھے تو آٹے کی بوریاں اٹھا کر بیواؤں کے گھر خاموشی سے ڈال آتے تھے تاکہ دن ہو انہیں پتہ نہ چلے کہ یہ کون دے گیا، تاکہ دن کی روشنی میں جب آنکھیں چار ہوں تو میرے سامنے انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یتامہ اور مساکین کو ڈھونڈتے تھے. کسی کے جسم پر پرانا لباس برداشت نہیں کرتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں برداشت کر سکتے تھے. اتنے محبوب تھے اس دور کی سوسائٹی میں عثمان، اتنے پاپولر تھے اس دور کی سوسائٹی میں عثمان بن عفان. لوگ اس قدر محبت کرتے تھے عثمان بن عفان سے کہ مکہ کی مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتے وقت لوریاں دیتی تو کہتی سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان بن عفان سے محبت کرتے ہیں. آج محنت کش طبقہ، عصر حاضر کا مزدور ماسکو کی طرف کیوں دیکھنے لگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس دور کا محنت کش کارگو کی طرف کیوں دیکھنے لگا؟ اس دور کا محنت کش پیکنگ کی طرف کیوں دیکھنے لگا؟ اس لیے کہ اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے تعویذ فروشی کا کام کر رہے ہیں. اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے روحانیت کی مسند پہ بیٹھ کر مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، نذرانے وصول کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
کوئی کسی عنوان سے مذہب کا استحصال کر رہا ہے، کوئی کسی عنوان سے مذہب کا استحصال کر رہا ہے، دینی لبادہ اوڑھنے والوں کی پہچان ہی یہی رہ گئی ہے کہ انہوں نے بہرحال ماننا ہے۔ لوگ مولوی کو دور سے دیکھتے ہیں تو جیب پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کیا یہ نہیں بچے گی؟ کیوں؟ پیر صاحب ہر وقت نظر اس کی مرید کی جیب پہ رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو اس کی رالیں ٹپکنے لگتی ہے کہ شاید نذرانہ نکال رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کردار جو ہوتے ہیں وہ نظریات کے ترجمان ہوتے ہیں، نظریات کے ترجمان ہوتے ہیں کردار۔ جب کرداروں نے مذہب کے حوالے سے استحصال شروع کیا اور مال بٹورنے میں لگ گئے تو مظلوم کہاں جائیں؟ سلطانی تو عیاری ہی تھی، لیکن جہاں درویشی کی عیاری ہو جائے، مظلوم کے دکھ کا مداوع کون کرے؟ مظلوم کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ عزیز دوستو، غزوہ تبوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تقریباً آخری معرکہ سن 9 ہجری میں، جب سپر پاور نے، ایک بہت بڑی قوت نے خاک نشینوں کو للکارا، رومی بادشاہ عالمی عیسائی قوتوں کو یکجا کر کے بے پناہ مادی ساز و سامان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس نے منظم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی محاذ پر اپنے فقراء کو، اپنے درویشوں کو تیاری کا حکم دیا۔ دیکھیے، میں کہا کرتا ہوں وفا غلام والو، اسلام جارے پہ نہیں ہے، کبھی اسلام جارے نہیں ہوا، اسلام کی فطرت میں جارحیت نہیں ہے، لیکن اسلام کمزور بھی نہیں ہے۔ اسلام شریف اتنا ہے، حوصلہ مند اتنا ہے کہ یہ اپنے بدترین مخالفوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ ذرا ہم سے بات کرو۔ میں نے شاید پہلے بھی کہیں کہا ہوگا، آج اس مقام پہ بھی میں وہ کہنا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں۔ آج میں دیکھتا ہوں پاکستان بھی اور عالم اسلام بھی انتشار، اضطراب، تشدد اور تفریق کے شعلوں میں گھرے ہوئے۔ ہر شخص کی دلی آرزو ہے کہ کوئی رجل رشید پیدا ہو کہ ان بکھرے ہوئے دانوں کو یکجا کر شیراجہ بندی کی کوئی صورت نکلے۔ میں بھی چاہتا ہوں، شاید آپ بھی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، چاہتے ہیں نا؟ گرمی کے پسے ہوئے دوستوں، جواب دینے کی سخت نہیں ہے، بڑی مشکل سے فیصلہ ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی اتحاد چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جو گزشتہ جنوری میں جب پاکستان کے بنگلہ دیش کی سفر کے ساتھ چٹاگان سے عالمی کانفرنس میں لاکھوں فرزندان اسلام کا اجتماع، وہاں بھی کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے سپاس نامے کی صورت میں جو تاثرات انہوں نے پیش کیے، اس میں اس نقطے پر انہوں نے بہت زور دیا کہ کوئی صورت اتحاد کی نکال۔
تو میں نے کہا قرآن کے دامن میں اجتہاد کا فارمولہ موجود ہے 1400 سال پہلے، ہم اسی کو اگر استعمال کر لیں تو آپ تو عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، اور قرآن نے جو دعوت دی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن کی دعوت محدود نہیں ہے، قرآن کریم نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا دعوت اتحاد کی، وہ آج بھی دے رہا، وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، ہم آج بھی پڑھتے ہیں اسے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب تعالوا، اے یہودیوں نصرانیوں آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے قدر مشترک پر جمع ہو جاؤ، ایک ایسے کمبائن پوائنٹ آف ویو پر جمع ہو جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان قدر مشترک ہے۔ آؤ ہم اس نقطے پر متحد ہو جائیں، تم اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے بھی، اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے بھی اگر اس نقطے پر ہمارے قریب آ جاؤ تو ہم مل کر انسانیت کی خدمت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے کم کرنے والا نقطہ بھی موجود ہے، اور وہ نقطہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی پوری انسانیت میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص اتحاد کی روح پیدا کرنے والا یہی نقطہ ہے دوستو، اسے یاد رکھنا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آؤ مل کے کہیں، ہم بھی کہتے تم بھی کہو، ہم سب کا معبود کون؟ ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہو۔ یہ وہ نغمہ ہے جس کے لیے خزاں اور بہار کی تخصیص نہیں، یہ ہر موسم میں سجتا ہے، یہ ہر سیزن میں جچتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہو مل کر، ہم سب کا حقیقی معبود کون؟ وخا غلام والو اللہ ہی، یہی پر
ہمیشہ ضرب لگاتے رہنا میرے بعد بھی. انسان تو فانی ہے نا جی. ابھی کہہ رہے تھے نا ہمارے عزیز فاروقی صاحب کہ سن 82 کو تو شاہ صاحب آئے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگلی ملاقات حشر میں کریں گے. یہ تو بھلا ہو بابا یونس کا, اللہ انہیں غریب کی رحمت فرمائے. بڑا مخلص انسان تھا. اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے ہے. انہوں نے وصیت کی کہ بھئی یہاں شاہ صاحب کو لایا جائے. تو پھر دنیا میں ملاقات ہو گئی 8 سال بعد. بہت غنیمت ہے یار, ورنہ تو 8 منٹ کا بھی بھروسہ نہیں. 8 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں. تو میرے بعد بھی ہی پہ وہ جو اس کا حق ہے, وہ جو اس کی خاص صفت ہے, شان ہے, جو اس کی خاص پہچان ہے, جب اس کا اعتراف اور اقرار کرنا تو حسر کے لہجے میں ہی کی ضرب لگا کر. ہم سب کا حقیقی معبود ہی پہ ضرب لگے, یہ در و دیوار گونجے اور ہوا کی لہریں اسے دور تک لے جائیں, تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہم سب کا حقیقی معبود انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب کارساز و دستگیر حاجت روا و مشکل کشا اللہ ہی یا اللہ بھی. الفاظ تو بہت مختصر ہیں لیکن معنوی اہمیت کے لحاظ سے اسی ہی اور بھی میں جنت ہے اور جہنم. لفظی اعتبار سے بہت مختصر ہے لیکن معنوی اہمیت کو سامنے رکھیں تو اسی ہی اور بھی میں جنت ہے اور فرمایا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. آؤ ہم اس پر متفق ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے حق میں کسی شے کو بھی شریک نہیں بنائیں گے. کسی یہ شے کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہے نا شخصیت, رسول شخصیت, نبی شخصیت, ولی شخصیت, کوئی مجاہد شخصیت, صدیق شخصیت, متقی شخصیت. لیکن یہاں ہے لا نشرک بھی شیئا, ہم کسی شے کو بھی اس کے ساتھ شریک. یہ شے کیا ہوتی ہے؟ اس درخت کی ٹہنی اگر توڑ کر گلے میں ڈال لو تو تیسری کا بخار ختم ہو جائے گا. یہ شے ہے. اس قبر پر اگر جھنڈی لہرا دو, جھنڈی لہرا دو تو مراد پوری ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ شے ہے.
یہ پتھر اگر پانی میں گھول کر پی لو تو شفا ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ شہد. حرم شریف کے کنارے ایک عربی بچہ تسبیحاں لیے بیٹھا تھا. ہمارا یہاں ایک پاکستان کا حاجی، بوڑھا حاجی گیا، ایک تسبیح پتھر کی چمکتی ہوئی تسبیح، بڑی خوبصورت سی تسبیح اٹھا کے کہنے لگا، بچیا اس وچ کے تاثیر ہے؟ اس بچے نو نہ تے بچیا سمجھ آیا، نہ اس وچ سمجھ آیا، نہ کے سمجھ آیا، تاثیر سمجھ آ گیا کیونکہ تاثیر عربی کا لفظ ہے. حاجی صاحب نے تسبیح اٹھائی نا کہ بچیا اس وچ کے تاثیر ہے. بچے نے بڑی خصوصی نظروں کے ساتھ دیکھا اسے. بچے کی نگاہیں، یہ خاموش نگاہیں بھی بڑی فصیح ہوتی ہیں. کبھی کبھی نگاہوں کی خاموشی میں بھی بڑی فصاحت ہوتی ہے. اس نے حاجی کے ہاتھ سے تسبیح لے کر ذرا جھٹکے سے کہنے لگا، تاثیر؟ ارے تاثیر کی حاجی کہ بڈھا نابالغا، سفید ریش نابالغ، اس وچ تاثیر لبنے ہاں حضر ارے تاثیر کی حاجی، پتھر میں تو تاثیر جھوٹتا پھرتا ہے. سفید والوں والا بچہ صاحب التاثیر صاحب حاضر بھائی. کعبے کی طرف اشارہ کر کے وہ بچہ کہنے لگا، ساری تاثیر کا مالک اس گھر کا مالک ہے، یہ تو پتھر ہے، اس میں کیا رکھا. اگر آپ اجازت دیں سرحد کے روشن ضمیروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہتا جاؤں. جہاں پیسہ بہت آ جائے انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے. آپ سمجھے کہ کتنا کم میدا جتنا خالی ہو صحت اچھی رہتی ہے. میدا جتنا بھر جائے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ضروریات کی حد تک تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال عطا فرمائے، لیکن جب یہ بڑھ جائے نا تو پھر یہ جلوے دکھاتی ہے. ان کی سرزمین سونا اگل رہی ہے، تیل کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، پیسے کی فراوانی آئی تو ذرا کوتاہیاں کچھ کمزوریاں تو ہیں، لیکن یہ ساری کوتاہیاں اور کمزوریاں اس لیے برداشت کی جا رہی ہے، رب العالمین برداشت کر رہا ہے کہ ان کے فکر میں شرک کے جراثیم نہیں ہیں، عقیدے میں کھڑے ہیں، توحید کے تصور کو انہوں نے داغدار نہیں ہونے دیا. اللہ نے ان کا حرم رکھا ہوا ہے. اور یہاں تو جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے میں کیا بیان کروں. قدم قدم پہ دکانیں لگی ہوئی ہیں، مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، سپر مارکیٹ. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ہر قبیلے میں اپنا معبود بنا رکھا تھا، اپنا مشکل کشا علیحدہ بنا رکھا تھا. یہاں بھی آپ چلے جائیں، ہر علاقے میں اپنا ایک مشکل کشا ہے، اپنا ایک دستگیر ہے، اپنا ایک حاجت روا ہے. قبریں سجی ہوئی ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں. اور عام آدمیوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہی کرم کرنے والے ہیں، یہی مہربانی کرنے والے. یہاں کے پرائم منسٹر، یہاں کے گورنر، یہاں کے چیف منسٹر، یہاں کے وزیر اعظم اس کاروبار کو
کبھی کبھی چلے جاتے ہیں تاکہ باقی قوم بھی یہیں پہنچے، تاکہ اس قوم میں کوئی مجاہد نہ پیدا ہو سکے، یہ سب کے سب مجاور بن جائیں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام کے فاروق اعظم کی غیرت کا اندازہ فرمائیے، حجر اسود کا بوسہ دینے لگے تو ہٹ کر کھڑے ہو گئے، پہلے خطاب کر کے فرمایا میں تجھے نفع پہنچانے والا یا نقصان سے بچانے والا سمجھ کے بوسہ نہیں دے رہا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی ہے، تجھ سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، کوئی نقصان نہیں، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے قائد نے تیرا بوسہ لیا، میرے قائد نے تیری تقدیر کی ہے، میں ان کی اطاعت میں تجھے چومتا ہوں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، آئیے وعدہ کر لیں کہ ہم اللہ کے حق میں کسی شے کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم انسانوں میں سے اپنے معاشرے میں سے کسی کو چھوٹا رب نہیں بنائیں گے، ہم سب کا رب، بندوں میں سے ہم رب کسی کو نہیں بنائیں گے، داتا وہی ہے، بندوں میں سے ہم کسی کو داتا نہیں بنائیں گے، حاجت روا وہی ہے، بندوں میں سے ہم کسی کو حاجت روا نہیں بنائیں گے، مشکل کشا وہی ہے، بندوں میں سے ہم کسی کو مشکل کشا نہیں بنائیں گے۔ کل بھی آج بھی قیامت تک انسانی سوسائٹی میں اتحاد پیدا کرنے کا معیار یہی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، جس خاندان، جس برادری، جس جماعت میں، جس قوم میں توحید کا تصور بیدار ہوگا وہاں اتحاد ہوگا، جہاں شرک آئے گا ریزہ ریزہ کر دے گا، اس لیے کہ توحید کی فطرت میں وحدت ہے اور شرک کی فطرت میں انتشار ہے۔ توحید جوڑتی ہے، شرک توڑتا ہے، توحید جوڑتی ہے، شرک توڑتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا لہذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ توحید میں وفادار بن جاؤ تو ایک ہو جاؤ گے۔ یہ ضمنی بات تھی میرے عزیز دوستوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، دنیا کی ایک بہت بڑی مادی قوت دنیاوی ساز و سامان کے بل بوتے پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو للکار رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کر ترغیب دی، فرزندان اسلام سے فرمایا اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، تو جو لا سکتے ہو لاؤ۔ فاروق اعظم نے اپنے سارے معلومات کا نصف حصہ پیش کیا، صدیق اکبر نے جو کچھ تھا حاضر کر دیا، لیکن عثمان ابن عفان نے کیا دیا؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لشکر کو گھوڑے بھی چاہیے، مجاہدین کے بچوں کے لیے اخراجات بھی چاہیے، غلہ بھی چاہیے، تو پھر کون ہے جو اس سلسلے میں تعاون کرے، جو اس ضمن میں ایثار کرے؟ آپ نے ادھر دیکھا، عثمان پروانہ وار سامنے آئے، عرض کیا اللہ کے رسول 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، 300 اونٹ، 3 نہیں 300 300 پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ 300 جی خان تو اونٹ ہوئے نا، 300 او خان روپئی نہیں، او خان 300 او خان غلے سمیت، غل سرا 300 او خان غل سرا، ٹھیک ہے گزارا ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں دیکھا کوئی اور، اس منظر پہ تو قربان جاؤں، اس منظر پہ تو قربان جاؤں۔ عثمان پروانہ وار دوڑتا ہوا سامنے آیا، عرض کیا اللہ کے رسول 300 غلے سے لدے ہوئے اور اونٹ قبول فرمائیے۔ پھر رحمت عالم نے یوں دیکھا کوئی اور، عثمان پروانہ وار دوڑتے ہوئے ادھر آئے، عرض کیا 300 غلے سے لدے ہوئے اور اونٹ قبول فرمائیے۔ کتنے ہو گئے؟ 900۔ ماشاءاللہ ریاضی کے آپ بھی ماہر ہیں۔ 3 3 3 تو 900 ہوئے نا۔ 900 اونٹ اگر پخا غلام میں آ جائیں تو پہلے سے موجود سب کچھ، یہاں میرا خیال میں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ 300 اونٹ، 900 اونٹ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر کیا، عرض کیا اللہ کے رسول جنگی تربیت یافتہ گھوڑے بھی 70 پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ اور وہ جنگی تربیت یافتہ گھوڑا ہی واز ویری ویری امپورٹنٹ فرام F-16، یہ جو ناسا کے تابلو کے بنائے ہوئے F-16 ہے نا، جو گرتے ہیں پائلٹ سمیت، قوموں کے اربوں روپے سمیت ڈوب جاتے ہیں، یہ ان گھوڑوں کا کیا مقابلہ کریں گے جو گھوڑے جب میدان جہاد میں دوڑتے تھے اور ان کے پاؤں سے سنگریزے ٹکرا کر ان سے چنگاریاں نکلتی تھیں۔ قرآن میں اللہ نے قرآن میں ان چنگاریوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ 70 گھوڑے عثمان بن عفان نے پیش کیے، پھر دوڑتے ہوئے گھر گئے، سونے کی اشرفیوں کی گٹھڑی باندھی اور چاروں کونوں سے اسے گٹھڑی کو یوں پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ حدیث کے آئینے میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ حضور کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ سے الٹتے ہوئے، اس ہاتھ سے ان اشرفیوں کو پلٹتے ہوئے 2 تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے آج کے دن۔ فرمایا میرے رب، تیرا محبوب، تیرا رسول عثمان پہ فرش پہ راضی ہو گیا ہے، تو عرش پہ راضی ہو جا۔ پھر فرمایا آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم،
آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی. میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان یقینی جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد تاریخ جو چاہے الزامات لگاتی پھرے. مورخ ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے جو چاہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی میں الزامات لگاتے پھریں، لیکن اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے بعد یہ تو ایمان ہے کہ عثمان یقینی جنتی ہے. میرے عزیز دوستو، یہ ہے عثمان کی دولت کا مصرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی. پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اور بیٹی کس کو دی جاتی ہے یہ کسی باپ سے پوچھیے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی اور ام کلثوم کے انتقال کے بعد فرمایا عثمان میں تیرے حسن معاشرت سے اتنا خوش ہوں، اللہ نے مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں وہ بھی تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا. یہ ہے عثمان کا پرسنل کریکٹر. اب سیرت عثمان کا ایک اور پہلو. میرے عزیز نوجوان خاص طور پر متوجہ ہوں گے. خاص طور پر میں ٹارگٹ تک آپ کو لے جا رہا ہوں، دھیرے دھیرے آرام آرام سے. سن 6 ہجری کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کے لیے مکہ آئے. مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ بند کر دیا. حرم سے قریب تر چند میلوں کے فاصلے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. طے ہوا سفارتی مشن ہم مکہ بھیجتے ہیں تاکہ مکہ والوں کو بتایا جائے ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کی طرف دیکھا، فاروق اعظم کی طرف دیکھا. فرمایا عمر کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ہمارے نمائندہ بن کر ہمارا پیغام لے جا کر مکہ والوں کو دو. فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کیا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیونکہ اگر حکم ہے تو پھر بولنے کی گنجائش باقی نہیں، اور اگر مشورہ ہے تو پھر گنجائش ہے. عرض کیا اللہ کے رسول یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا مشورہ ہے. عرض کیا اگر مشورہ ہے تو پھر اس مشن کے لیے میں موضوع نہیں ہوں. وہ اس لیے کہ یہ مشن جمالی اور بندہ جلالی. میرے تو نام سے چڑھتے ہیں مکہ والے. اگر میں گیا اور انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لی تو جواباً مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے، آپ کے لبوں پر تبسم کے موتی چمک گئے. اب نگاہ رسول عثمان ابن عفان پہ پڑی. فرمایا ابن عفان تم جاؤ، مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے. وہ کافر صحیح، مشرک صحیح، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تم سے حیا کریں گے. پشاور کے روشن ضمیروں، مکہ کے کافر اور مشرک تو عثمان سے حیا کرتے تھے، لیکن اس دور کا
مسلمان کہلانے والا بدنصیب اگر عثمان سے حیا نہ کرے تو اس کی بدبختی کی کوئی انتہا ہے؟ سفیر رسول بن کر عثمان ابن عفان مکہ میں پہنچے. مکہ کی پوری آبادی عثمان ابن عفان کے ارد گرد جمع ہو گئی کہ ہمارا محسن آ گیا. ہر نگاہ پوچھ رہی تھی عثمان آپ کیا چاہتے ہیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا, میں اپنے قائد کا نمائندہ بن کر آیا ہوں, میں رسول اللہ کا سفیر ہوں. میرے آقا کا ارشاد ہے ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں, تم نے ہمارا داخلہ کیوں بند کر دیا؟ مکہ والوں نے کہا یہ ہماری قومی میٹنگ کا فیصلہ ہے, قومی سطح کے اجلاس کا فیصلہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آپ کے لیے ہم یہ گنجائش نکال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کریں اور واپس چلے جائیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کے بغیر مکہ بیت اللہ کا طواف کیسے کروں؟ قبلہ تو تم دکھا رہے ہو, میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے, وہ میرے آگے ہوگا تو میں طواف کروں, بیت اللہ کا طواف نہیں کر پاؤں گا. مکہ والوں نے کہا اچھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے بغیر آپ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنا چاہتے؟ فرمایا بالکل. فرمایا اچھی بات ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ حلقہ رسالت میں آپ کی اہمیت کیا ہے, آپ کی قیمت کیا ہے. آپ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کے حلقے میں تیری کیا قیمت ہے. نظر بند کر کے افواہ اڑا دی, ان عثمان قد قتل, عثمان قتل کر دیا گیا ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس افواہ کے بعد حلقہ رسالت میں ریئیکشن کیا ہوتا ہے, رد عمل کیا ہوتا ہے. رد عمل یہ ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی, صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تم نے سنا مکہ والوں نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے. آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم بھی وعدہ کرو, اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے, چاہے اس مہم میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تم نے بیعت کرنا ہوگی آج میرے ہاتھ پر. عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے. فرمایا وہ ایمان کی تھی, جو آج ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے. بایاں ہاتھ بچھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کی. بایاں ہاتھ اللہ کے رسول کا, پھر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا, اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نچلا ہاتھ میرا ہے, درمیانہ ہاتھ تمہارا ہے, اور میں اس اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. یہ اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. گویا تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا ہے کہ مدینہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. پشاور کے روشن ضمیروں, میں کہا کرتا ہوں عثمان کے لیے یہی نسبت بھی کوئی کم نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا, لیکن اللہ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی کہ فرش سے یہ نسبت عرش تک چلی گئی. نقد قرآن آیا, فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بالیقین جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے میرے محبوب, انہیں بتا دیجئے کہ یہ بیعت تو گویا اللہ سے ہو گئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ اوپر والا ہاتھ آپ نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا, اب میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دوں. رسول نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اب یہ ہاتھ کس کا ہو گیا؟ عثمان کا. حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے.
تو ارشاد رسول کے مطابق رسول کا ہاتھ کس کا ہاتھ؟ عثمان کا ہاتھ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو اللہ کے ارشاد کے مطابق عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پایا۔ پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ہے ان ایمان والوں پر جنہوں نے ایک درخت کے زیر سایہ آپ سے بیعت کی۔ پشاور کے روشن ضمیروں، عثمان کتنا عظیم ہے۔ اور اہل نظر مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ بھی کہوں، عثمان جتنا عظیم ہے قرآن و سنت کے آئینے میں، عثمان جتنا عظیم ہے اپنی عظمت کے مطابق اتنا ہی مظلوم ہے۔ اور یہ تاریخ کی بڑی حسین ادا ہے، وہ عظیم ہو ہی نہیں سکتا جو مظلوم نہ ہو۔ عظمت کے لیے مظلومیت لازمی، اور آج ہم مظلوم نہیں بننا چاہتے، عظیم رہنا چاہتے، مظلوم نہیں بننا چاہتے، صرف عظیم رہنا چاہتے ہیں۔ اور شاید آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم۔ عظیم اتنا ہے عثمان کہ جس درخت کے سائے میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت ہوئی، اللہ نے اس درخت کو بھی قیامت تک کے لیے قرآن میں جگہ عطا کر دی۔ مکہ میں نظر بند ہوئے 1400 صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دلوائے۔ یہ ہے عثمان کی قیمت حلقہ رسالت میں۔ بیعت ہو گئی، پشاور والوں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی، اور آہستہ بولنا، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت ہو گئی۔ عثمان شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ زندہ ہیں یا پہنچ گئے ہیں؟ پہنچ گئے ہیں۔ جب پتہ چلا نا مکہ والوں کو کہ بیعت ہو رہی ہے، رسول اللہ نے بھی اعلان کر دیا اور 1400 صحابہ نے بھی بیعت کر لی ہے، نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ کہنے لگے چھوڑو، یہ تو 313 ہوں تو وضو توڑ دیتے ہیں، اب تو 1400 آئے ہوئے ہیں، جلدی چھوڑو۔ صرف چھوڑا نہیں، تیز رفتار سواری پہ بٹھا کے پہنچایا۔ لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول عثمان تو زندہ تھے، آپ خود بھی بے قرار ہوئے، ہمیں بھی اشک بار ہونا پڑا، بیعت تک نوبت آئی، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، اس لیے کہ تمام صحابہ کا یہ متفق عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی آج،
جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ موسم گرما نے آپ کو گرم نہیں کیا. آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی متاثر ہو گئی. تمام صحابہ کا یہ متفق، یاد رکھنا میرے یہ الفاظ، تمام صحابہ کا یہ متفق کا عقیدہ تھا کہ علام الغیوب کون ہے. جزاکم اللہ. دائیں بائیں دیکھ کر علام الغیوب کون ہے. تمام صحابہ کا یہ متفق عقیدہ تھا کہ معبود مسجود کون ہے. تمام صحابہ کا یہ بھی متفق عقیدہ تھا کہ مشکلات میں کام آنے والا دستگیر و مشکل کشا کون ہے. تمام صحابہ نے زندگی کے سفر میں جب بھی پکارا کسے پکارا؟ اللہ ہی کو یا کسی اور کو بھی؟ اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی کو پکارا. جب بھی پکارا. پاکستان والوں، جب بھی مدد مانگا کرو اللہ ہی سے مانگا کرو. یہ جو تم نے ایکسچینج بنا رکھے ہیں، جب تک یہ ایکسچینج نہیں ختم کرو گے بات بگڑتی جائے گی. اب تو خود ایکسچینج کے بانیوں کی بات بگڑی، اور ایسی بگڑی. پرسوں میں کراچی تھا نا جی، تو وہ گئی ہوئی تھی سرکار. پہلے ہم پہ الزام ہوتا تھا، دیکھو جی یہ بٹ گئے ہیں، یہ تقسیم ہوئے پڑے ہیں، ان کی جماعتیں ٹکڑے ہو گئی ہیں. اب خیر سے بڑا عجیب منظر ہے. وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، اور یہ پنجاب والا کہتا ہے وہ جھوٹا، اور ہم کہتے ہیں دونوں سچ کہتے ہیں. ہمارا خیال یہ کہ پشاور والوں میری بات یاد ہے، ہوس لڑاتی ہے، عشق نہیں. جہاں مفادات آئیں گے وہاں لڑائی ہوگی، عشق نہیں لگاتا. شمع پر پروانے آتے ہیں اور جان دے دیتے ہیں، اف بھی نہیں کرتے. عشق سے پروانہ بے آموز کہ سوختہ جان شدو آواز نہایت، جان دے دیتا ہے، اف بھی نہیں کرتا. شمع پر پروانوں میں آج تک کسی نے لڑائی نہیں دیکھی ہوگی. جب بھی لڑتے ہیں ڈیڈ باڈی پہ ڈاگز لڑتے. کبھی کسی مردار پہ کتے کو دیکھا کرو، کتنا اتحاد ہے ان میں. مذہب کو ہمیشہ استعمال کیا مفادات کے لیے. میں نے سنائی نا آپ کو، ایک اور صاحب ٹی وی پہ درس دیتے دیتے، ٹی وی پہ لیکچر دیتے دیتے ہوس پیدا ہوئی کہ کرسی بھی مل جائے. پھر اچانک یہ بیان دے مارا کہ مجھے تو حضور نے حکم فرمایا ہے، میں تو حضور کا سند یافتہ ہوں. کہتا کراچی میں حضور آئے ہوئے تھے، میں بھی گیا. خود کو مفکر بھی کہلاتا ہے، ڈاکٹر بھی کہلاتا ہے، علامہ بھی کہلاتا ہے، پروفیسر بھی کہلاتا ہے، اسکالر بھی. ذرا پھر گنے، مفکر، ڈاکٹر،
علامہ، اسکالر، پروفیسر، سہروردی، چشتی، نقشبندی، قادری، جی اچھا وہ سخت بارش ہو رہی تھی نا جی چترال میں، چترال کی سائڈ پر برف باری ہو رہی تھی نا جی، تو ایک آدمی نے جا کے ایک دروازے پہ دستک دی، نوک کیا کہ یار کھولو دروازہ، باہر برف باری ہو رہی ہے، جلدی سے دروازہ کھولو۔ اندر سے پوچھا کون ہے آپ؟ بھی پہلے معلوم تو کرو، دوست ہے دشمن ہے، کون ہے؟ اندر والے نے پوچھا آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں اپنا نام لینے کے بعد، میں نام نہیں لیتا ہوں، میرا اپنا ذوق ہے جی، دیکھو نا جی، میں بیماری کا علاج کرتا ہوں، بیمار کو ٹچ نہیں کرتا، اپنے ذوق کی بات ہے نا۔ آپ چاہے مجھے کمزور کہہ دیجیے، بزدل کہہ دیجیے، اللہ راہ سے بنائے۔ اپنے نام لے کر کہنے لگا مفکر اسلام حضرت العلامہ فہامہ اسکالر، دین کا بہت بڑا دانشور، ڈاکٹر، پروفیسر، سہروردی، رضوی، نقوی، چشتی، قادری۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے بند کر دیا، کہنے لگا اتنے آدمی کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، ایک دو ہوتا تو دروازہ کھول دیتا، اب اتنے آدمی کو میں کہاں بتاؤں۔ کہتا حضور علیہ السلام کراچی میں آئے ہوئے تھے تو میں بھی گیا، بہت سارے لوگ جمع تھے لیکن لوگ واپس جا رہے تھے، میں نے پوچھا بھائی لوگوں کیوں جا رہے ہو واپس؟ تو انہوں نے کہا حضور کسی سے ملنا نہیں چاہتے، ناراض ہیں۔ تو میں اس کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا جس میں حضور تشریف فرما تھے، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے غور سے دیکھا آپ صوفے پر آرام فرماتے، صوفے پر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ پکڑا جاتا، کہتا صوفے پر آرام فرمائے۔ حضور میری طرف دیکھتے تھے اور مسکرا دیتے تھے، باقی سب چھٹی، باقی سارا فالتو مال تھا ان کو بھگا دیا، اب میں جا کھڑا ہوں تو حضور میری طرف دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں۔ دل میں آتا ہے حضور باہر تشریف لائیں یا مجھے بلائیں، میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ حضور اٹھے، وضو فرمایا، پھر دروازہ کھول کے مجھے بلائے، یعنی پہلے وضو کی ضرورت نہیں تھی تو مجھ سے ملنے کے لیے وضو فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے معانقہ فرمایا، فرمانے لگے، پھر نام لیا فلاں، میں یہاں پاکستان کے علماء، مشائخ، یہاں کے دینی اداروں، دینی جماعتوں کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، لیکن انہوں نے میری عزت نہیں کی، انہوں نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، میں ناراض ہو کر پاکستان سے واپس جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے میں حضور کے پاؤں سے لپٹ گیا، میں نے کہا نہیں حضور میں نہیں جانے دوں گا، آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کے نہ جائیے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اب یہاں پوری ایکٹنگ کرتا ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ رک جائیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بس ایک صورت ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ صرف میزبانی تک ہوتی نا بات، آگے کہتا ہے حضور نے فرمایا میرے کھانے پینے کا انتظام تم کرو گے، جہاں جاؤں گا میرے آنے جانے کے ٹکٹ کا انتظام بھی تم۔ یہ ساری کیسٹ ہے، ایسی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے عثمانیہ لائبریری والوں سے آپ جائیے اور لے لیجئے، میں نے ان کو دے رکھی ہے وہ کیسٹ کہ اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل تصویر ان کی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں جہاں جاؤں میرے ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو، اور جب مدینہ میں جاؤں تو اس وقت وہاں جانے کے لیے بھی میرے ٹکٹ کا انتظام۔ امام الاولیاء سید الانبیاء والمرسلین، جس کے اشارے پر احد سونے کا بن جائے، آپ ان کی بے سر و سامانی تو دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب سے حضور کھانا بھی مانگ رہے ہیں، ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں، کہتا ہے میں نے کہا حضور میں تو بہت کمزور آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا بس تم وعدہ کر لو، تم وعدہ کر لو سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ جو سامنے گنجے بیٹھے ہیں یہ کس کام کے ہیں؟ اس زمانے میں یہ سارے گنجے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج کل تو پھر کہتا حضور نے فرمایا تم ادارہ بناؤ میں اسی میں رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے پاس ہے، لہذا بہت ہمیں دو۔ وہ بھی یہی کہتے تھے
سارے اولیاء کرام ہمارے مشکل کشا ہیں، سید عبد القادر گیلانی سے لے کر سیدنا جی علی حجویری اور معین الدین چشتی تک، یہ سارے بزرگان دین سارے ہمارے مشکل کشا ہیں۔ بیچارہ ہمارے ہزارے کا پائلٹ تھا، اس نے سمجھا سارے اولیاء کرام ان کے مشکل کشا ہیں تو میرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، اس نے کہا چلو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ مولوی صاحب نے کہا آ جا، ہم تو ڈوبے ہیں سن، ہم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایک بھی سیٹ نہیں ملی بیچارے کو، لیکن ایک داد دیتا ہوں اسے، سیٹ ملے یا نہ ملے اس نے لبادہ نہیں بدلا۔ سیاست کرتا ہے سیاست کے نام پر، لیکن ان کو میں بزدل سمجھتا ہوں کہ نام لیتے ہیں اولیاء کرام کا، نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو، اور اندر سے اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک پرندہ آیا، استغاثہ کیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے شوہر کو ایک آدمی نے مار ڈالا ہے، میں انصاف چاہتی ہوں۔ کبوتری تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جاؤ اور اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ شکاری جب پکڑ کے لایا گیا تو اسے دیکھا، لمبا جبہ، سر پہ براؤن رنگ کا امامہ، ہاتھ میں تسبیح، ہونٹ سرخ۔ فرمایا یہ قاتل ہے؟ پرندے نے کہا بالکل یہی قاتل ہے۔ فرمایا لگتا تو نہیں، کبھی قاتل یہی ہے۔ آج تک ایسا حسین قاتل ہم نے بہت کم دیکھا، کہ ہے یہی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے سامنے استغاثہ بیان کرو۔ اس نے استغاثہ بیان کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنی صفائی میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو بولو۔ اس نے کہا جی صفائی میں کیا بولوں، یہ حلال جانور ہے، اس کا شکار کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بات بڑی عجیب تھی، سلیمان علیہ السلام نے کبوتری سے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، تم حلال ہو، تمہارا شکار کرنا جائز ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بھی چکانے لگا دوں۔ تو وہاں بات تو ٹھیک ہے، شکار کرنا تو تمہارا جائز ہے۔ وہ کبوتری کہنے لگی مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے کہ اس نے شکار کیوں کیا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس پر اعتراض ہے کہ اس نے لباس پہن رکھا ہے فقیروں والا اور کام کرتا ہے شکاریوں والا۔ ہم جب بیٹھے تھے میرا شوہر اور میں ایک ٹہنی پر تو یہ سامنے ظاہر ہوا۔ میرے شوہر نے کہا کہیں یہ شکاری تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، چہرہ تو دیکھو، شکاری ایسے ہوتے جبہ، امامہ، تسبیح، آنکھیں نیچے کیے ہوئے، بھولے بھالے ہوتے ہیں، تیار نہیں۔ لیکن جب یہ قریب آیا تو اچانک تیر نکال کے اس نے مارا اور میرا شوہر تڑپ گیا۔ آپ اس سے کہیے یا لباس بدل دے یا شکار چھوڑ دے، اگر اس نے شکار کرنا ہے تو شکاری کے روپ میں آئے۔ دیکھیے نا جی، اللہ ہمارے بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں جگاتا فرمائے۔ جب تک وہ مسند تدریس پر بیٹھے رہے، جب تک وہ مسند تعلیم پر رہے، جب تک وہ مسند ارشاد پر رہے تو اس کے تقاضے پورے کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اصلاح احوال کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو پھر کبھی یہ نہیں کہا کہ خواب میں ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ووٹ تم ہمیں دو۔ تو میرے عزیز دوست، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ نہیں انبیاء اور رسول نے بھی جب مشکلات میں مدد مانگی تو کس سے؟ صحابہ کرام کا یہ متفقہ عقیدہ تھا علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس لیے صحابہ میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول عثمان تو زندہ تھے، آپ بے قرار کیوں ہوئے؟ لیکن یہ کراس کوشچن کے طور پر میں کہتا ہوں، اللہ کو تو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کیوں نہیں بتا دیا کہ بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، عثمان زندہ ہے، ابھی آ جائے گا۔ یہ سن 6 ہجری تھا جس میں عثمان کے قتل کی افواہ اڑائی گئی، لیکن عثمان زندہ تھا۔
اللہ جو عالم ما کان و ما یکون ہے، جسے معلوم تھا کہ آج عثمان زندہ ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ 29 سال کے بعد سن 35 ہجری میں عثمان کو شہید کیا جائے گا، اور اس کی شہادت کے بعد قصاص عثمان کا مطالبہ بلند ہوگا۔ حق تعالی نے یہ مناسب سمجھا جو مطالبہ سن 35 ہجری میں بلند ہونے والا ہے اس کی سچائی پر مہر تصدیق آج لگ جائے، حدیبیہ میں آج بیعت ہو جائے، تاکہ عثمان جب بھی مظلومانہ شہید ہو تو اس کے خون کا مطالبہ کرنا انتشار نہ سمجھا جائے بلکہ نص قطعی کے مطابق سمجھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 35 ہجری میں 12 سالہ دور خلافت، عثمان ابن عفان کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا عہد شباب ہے۔ مجاہدین اسلام جدھر بھی جاتے ہیں کفر کی صفیں الٹتے ہیں، قسطنطنیہ سے آذربائیجان تک، روم سے سندھ تک اسلام کا فاتحانہ پرچم لہرا رہا ہے، عرب سے عجم تک، صحراؤں، دریاؤں اور سمندروں اور افریقہ کے جنگلات میں الا اللہ کی ضربیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے میدان میں ٹکرانے کے بجائے متعدد مقامات پر شکستوں پر شکست کھانے کے بعد یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو منافقت کی تحریک کے ساتھ نقصان پہنچایا جائے، چنانچہ جبہ پوش منافق تیار کیے جو خود کو مومن کہلاتے تھے، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ اسلام کی بنیادیں کھود ڈالو، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عثمان ابن عفان کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا تھا تو مفسدین رات کے سناٹے میں اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے کہ مدینہ کی فضائیں گونجتی تھیں ان کی آواز سے۔ بظاہر قرآن پڑھ رہے تھے لیکن ہدف یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اتمام حجت کے طور پر مکان کی چھت پہ آئے، فرمانے لگے کسی کو قتل کرنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قاتل کو قتل کے جرم میں قتل کیا جائے، زانی کو زنا کے جرم میں سنسار کیا جائے، اور مرتد کو ارتداد کی وجہ سے سزا دی جائے۔ کلمہ شہادت پڑھ کے فرمایا الحمدللہ میرا ایمان پہلے بھی کامل تھا، آزمائش کے اس مرحلے سے گزرا ہوں تو اور زیادہ کامل ہو گیا ہے۔ اللہ کو معبود مانتا ہوں، محمد کو اس کا محبوب اور آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہوں۔ رہی بدکاری کی بات، زنا تو دور کی شے ہے، آج تک میں نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ رہی قتل کی بات، مارنا تو بڑی بات ہے، آج تک میں نے کسی کو گالی بھی دی ہو تو سامنے آئے۔ تو پھر تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ذرا بتاؤ چاہتے کیا ہو تم؟ تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ منافقین نے کہا مطالبہ یہ ہے کہ خلافت چھوڑ دو، خلافت ہمارے حوالے کر دو۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کوئی میری چیز مانگو تو میں تمہیں دوں، خلافت تو میرے آقا کی امانت ہے۔ یہ امانت ابو بکر صدیق نے نبھائی، یہ امانت فاروق اعظم نے نبھائی، اب یہ امانت میرے پاس ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن محمد کی امانت منافقوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس حدیث کا ترجمہ کروں جو میں نے خطبے میں پڑھی۔ مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں رضی اللہ تعالی،
فرمایا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، میں مدینہ کے ایک باغ میں رحمت عالم کے ساتھ تھا. فجاء رجل، کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر اندر آنے کی اجازت چاہی، دروازے پہ دستک دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دروازہ بھی کھولو اور میری طرف سے اس آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو. حضرت ابو موسیٰ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، صدیق اکبر سامنے کھڑے تھے. میں نے کہا محمد آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. فحمد اللہ، ابو بکر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھ گئے. ثم جاء رجل، پھر ایک اور آدمی آیا. فاستفتح، اس نے بھی دستک دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح له، ابو موسیٰ اس کے لیے بھی دروازہ کھولو اور انہیں بھی میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو. ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو فاروق اعظم تھے، میں نے انہیں بھی رحمت عالم کے ارشاد کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی. ثم جاء رجل، پھر ایک اور آدمی آیا. فاستفتح، اس نے بھی دروازے پہ حاضر ہو کر اندر آنے کی اجازت چاہیے، آواز اونچی کی. حاضر ہو سکتا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو، انہیں جنت کی بھی بشارت دے دو. اور آفاقی علم کے مطابق اللہ کی طرف سے مجھے آنے والی اطلاع کے مطابق مستقبل میں انہیں ایک آزمائش سے دو چار ہونا ہے، ایک مصیبت سے گزرنا ہے. اس آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے پر میری طرف سے مبارکباد بھی دے دو. میں تجھے اس آزمائش میں استقامت پر مبارکباد دیتا ہوں جو تجھے تیری زندگی میں گزرنا ہوگا. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں عثمان نے یہ سن کر کہا اللہ المستعان، اللہ المستعان. اس مرحلے پر میں اپنے رب سے مدد چاہتا ہوں جس طرح یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی کے صدمے کے لمحات میں یہی کہا تھا واللہ المستعان ولا ما تصفون. میں بھی امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں اسی سے مدد مانگتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام فرماتے اور پنڈلی مبارک سے چادر ذرا ہٹی ہوئی تھی. صدیق اکبر آئے، آپ نے آنے دیا. فاروق اعظم نے اجازت مانگی، آنے دیا. عثمان ابن عفان آئے، آپ نے فرمایا ذرا عثمان کو روک لو. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھ بیٹھے. وسوى ثيابه، اپنی پنڈلی سے ہٹی ہوئی چادر کو درست فرمایا، تکلف کے ساتھ بیٹھ گئے. ثم اذن لعثمان، پھر عثمان کو اجازت دی اندر آنے کی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب عثمان اور یہ سب چلے گئے تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول ابوبکر و عمر کے آنے پر تو آپ نے یہ تکلف نہیں کیا، عثمان کے آنے پر یہ تکلف کیوں فرمایا؟ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ الا استحیی بالرجل تستحیی منہ الملائکہ. عثمان وہ شخص ہے کہ جب فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں، تو محمد اس سے کیوں نہ حیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد میں اپنے بیان اور اپنی گفتگو کی روح اور اپنے بیان کے خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ کو
صداقت کا تاج اسلام کی وجہ سے پہنایا گیا. فاروق اعظم خطاب کے بیٹے عمر کو عدل و حریت کی مسلک پر کس نے بٹھایا؟ اسلام. اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ اسلام کی وجہ سے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام جو آج اللہ کے فرشتوں سے بھی بلند نظر آتا ہے، کس وجہ سے حاصل ہوا انہیں؟ اسلام کی وجہ سے. میں یہ بات دیانتاً کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، میں یہ بات دیانتاً کہہ رہا. ملک و ملت کی بقا و سلامتی چاہتے ہو، اپنی اور اپنی آنے والے نسلوں کی بقا و سلامتی چاہتے ہو، اپنے ذاتی یا قومی اور ملی تقاضوں کی تکمیل چاہتے ہو، تو اسلام سے سچی وابستگی اختیار کرو. اسلام میں آج بھی جان ہے، اسلام میں آج بھی قوت ہے. یہ تنکوں کو شہتیر بنا سکتا ہے، اور اس سے اگر ہٹ جائے تو شہتیر بھی تنکے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میری بات سنو میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس سرزمین پر جب تک اسلام کا دستور نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ختم نبوت کا مسئلہ بھی اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک قرآن و سنت کا دستور نافذ نہیں ہوگا. عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو بھی سمجھا دو، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے جمعیت علماء اسلام کا پرچم اونچا رکھو. مسند فقر کے استاذدار جس کے نام سے پاکستان پوری دنیا میں نیک نام ہوا، مفتی محمود کی امانتوں کی لاج رکھو. مفتی محمود کے لشکر کے سپاہی بن جاؤ. اس سرزمین پر اگر اسلام کی حکمرانی آ گئی تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ناموس صحابہ کو بھی تحفظ ملے گا، اہل بیت کی عزت بھی محفوظ رہے گی، آپ کی جماعتیں، آپ کے ادارے اور آپ کے مراکز بھی محفوظ رہیں گے. اور اگر اسلام کو آئینی بالادستی نہ ملی، یہاں پر منافقین حکمران بنتے رہے تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آج اپنے عزیز سے بات کر رہا تھا، اسمبلی میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سارے مسائل اسمبلی حل کر دے گی. جس اسمبلی کا عالم یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں. آج ٹریڈنگ کی روایات نے منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا. ہمیں منڈیوں میں بکرے تو بکا کرتے تھے، لیکن اتنی کم قیمت پر ممبران اسمبلی نہیں فروخت ہوا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں لوگوں کا خیال یہ ہے شریعت بل سینٹ سے آیا ہے، اب اسمبلی سے پاس ہو کر انشاءاللہ نافذ ہونے والا ہے. واہ بھائی واہ، اس اسمبلی سے آپ شریعت بل پاس کرائیں گے، یعنی اسپیکر کے درخت سے آم کے پھل حاصل کرنا چاہتے ہو. تمہاری خوش فہمی پہ اب میں کیا تبصرہ کروں؟ آنے تو دو ذرا بل کو. سینٹ سے بھی کتنے عرصے کے بعد آیا ہے؟ میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہے. شریعت بل سینٹ کا سفر کتنے عرصے میں طے کیا؟ میرا خیال یہ کہ 7 سال کا عرصہ لگا ہے، تقریباً 7 سال کا عرصہ لگا ہے سینٹ سے آتے ہوئے. تو اسمبلی تو سینٹ سے بڑی ہوتی ہے. اب دیکھیے گا یہاں کیا منہ شگافتیں ہوتی ہیں. لنگوٹیاں کس رکھی ہیں پہلوانوں نے جی. مذہب کے محاذ پر نئی کشتیاں سامنے آنے والی ہیں. کچھ اسلام آباد
حجاز میں پٹھے خرید رکھے ہیں، کچھ لاہور میں پہلوان خرید رکھے ہیں، ان کی کشتی شروع ہونے والی ہے، نیا فری اسٹائل ہوگا، نام استعمال ہوگا پھر یہی مذہب کا، کوئی ادھر سے کمائیں گے کوئی ادھر سے کمائیں گے، ہونا ہمانا کچھ نہیں۔ میں نے کہا تھا نا چوک یادگار میں، علامہ احسان علی ظہیر مرحوم جب دھماکے میں دھوم ڈالے گئے، میرے اہل حدیث بھائی راولپنڈی میں میرے پاس آئے، پھر ملتان میں ایک وقت آیا کہ صاحب ہم فلاں جگہ احتجاجی کانفرنس کر رہے ہیں، احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ میں نے کہا نمبر تو بنا لوں گا، اخبار میں میری تصویر تو آ جائے گی، نام بھی میرا کارروائی میں آ جائے گا، لیکن احسان الہی ظہیر کا قاتل نہیں پکڑا جائے گا اس طرح۔ اگر آپ نے ان کے قاتلوں کو پکڑنا ہے تو ایک نمائندہ مجلس عمل بنائیے، سب کے دروازوں پہ جائیے اور انہیں متحد بنائیے۔ قوت بنانے کے بعد ایک مجلس عمل تشکیل دے کر پھر کام کیجیے تو کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ میں نے اس دن چوک یادگار میں بھی یہی کہا تھا مولانا مرحوم کے بارے میں، لیکن نہیں، وقت گزر رہا ہے، گزرتا چلا جائے گا، کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک قرآن و سنت کو الماریوں سے، حجروں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے نکال کر مسند عدالت پر نہیں بٹھاؤ گے۔ جب قرآن عدالت کی مسند پر آئے گا، جب فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے، تو پھر میں دیکھوں گا انشاءاللہ اس ملک میں منکرین ختم نبوت کیسے رہتے ہیں، اور اس ملک میں منکرین صحابہ کیسے رہتے ہیں، اور اس ملک میں منکرین زکات کیسے رہتے ہیں۔ اگر منکرین زکات کی سرکوبی ہوئی، منکرین ختم نبوت کی سرکوبی ہوئی، مرتدین کی سرکوبی ہوئی، تو اس وقت ہوئی جب اقتدار پر ابو بکر صدیق بیٹھا تھا۔ جب تک اقتدار محمد عربی کے سچے غلاموں کے پاس نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مفتی صاحب مرحوم کے سپاہی بن کر جمعیت علماء اسلام کے لشکر میں شامل ہو جائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اور ہر قدم پر اللہ کی تائید و حمایت آپ کا ساتھ دے۔ میں یہاں اپنے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جن کی کوششوں اور جد و جہد سے آج کی یہ ملاقات نصیب ہوئی۔ آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه۔ اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لما تحب وترضى والف بين قلوبنا كما الفت بين عبادك الصالحين۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کی دستگیری فرما۔ بالخصوص اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں فرزندان اسلام رہتے ہیں ان کے ایمان، جان، مال، آل کی حفاظت فرما۔ تمام دینی مراکز، دینی مشاغل اور دینی تحریکوں کو ترقی اور فروغ عطا فرما۔ ہم اس ادارے کی ترقی کے لیے اور استحکام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی، میں اپنے عزیز مولانا سمیع اللہ جان فاروقی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کچھ عرصہ قبل جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو نقشہ کچھ اور تھا، الحمدللہ آج میں بہت ساری قابل فخر تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور زیادہ ترقی و فروغ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز سمیع اللہ جان فاروقی صاحب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بڑے متین اور سنجیدہ عالم دین ہیں،
ان کی قیادت میں اس بستی کے گلی کوچوں کو اصحاب رسول کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. کام کرنا ہے تو یوں کیجیے میرے عزیز دوستو. اسلام جلد بازی، اجلت پسندی اور جذباتیت کا نام نہیں ہے، ایک متین اور سنجیدہ جدوجہد کا نام ہے. ہمارا نفس تو چاہتا ہے نا جی کہ بس اچھل کود میں سارا مرحلہ طے کر لیں، لیکن اسلام متانت اور سنجیدگی کا نام ہے. محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبلیغی لشکر کو دیکھیے، متانت اور سنجیدگی سے کام کیا. گالیاں دے کر نہیں، گالیاں سن کر. آج گالیاں دینے کے لیے جواز پیدا کیا جاتا ہے، فلاں نے ہمیں گالیاں دی ہیں ہم کیوں نہ دیں. اور خدا کے بندو، یار کو کس نے کہا ہے گندگی سے صاف نہیں ہوتی؟ گندگی کو صاف کرنے کے لیے اچھا پانی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والوں کے جواب میں گالیاں دیتے تھے یا دعائیں کرتے تھے؟ دل توڑتے تھے یا دل جیتتے تھے؟ ہاں توڑتے تھے. لگاؤں تھپڑ. دل جو توڑتے نہیں تھے، دل جیتتے تھے. میرے عزیز، آپ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ یہ مہم چلائیے. وہاں غلام آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس شہر میں میری انگنت حاضریاں ہوئی ہیں. میں سمیع اللہ جان کو اللہ نے بڑے اچھے استاد دیے ہوں گے، لیکن سمیع اللہ جان کے ذہن کی تعمیر و ترقی میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے. آج ہم پہا غلام میں اس وقت آیا ہوں کہ جو اس وقت بچے تھے آج وہ بچوں والے ہیں. جی، وہ بچوں والے ہیں جو اس وقت بچے تھے. مجھے یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی. کسی روڈ کا نام طلحہ روڈ ہے، کسی روڈ کا نام محلے کا نام محلہ صدیق اکبر ہے، کسی کا نام محلہ فاروق اعظم ہے، کوئی زبیر اسٹریٹ ہے، کوئی محلہ ابو ہریرہ ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے ادھر پیچھے میرے خاتم بیٹھے ہیں انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے، میری عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے بھی سیکریٹری صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب بیٹھے ہیں، جناب ارشاد الحق مدنی صاحب. ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ یہ تحریک چلائیں کہ پشاور کے ہر محلے کو، پشاور کے ہر روڈ کو، ہر زاویے کو اصحاب رسول کے نام سے موسوم کیجیے. ہم نے سرگودا میں یہ تحریک چلائی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. کہاں بھی شربت والے چوک کو صدیق اکبر چوک بنا دیا جی، تانگے والے چوک کو فاروق اعظم چوک بنا دیا، واٹر سپلائی روڈ کو معاویہ بن ابی سفیان روڈ بنا دیا. یہ کام کیجیے. آنے والی نسلوں کے لیے ایسے چراغ جلا جائیے کہ ان کی روشنی ان کی زندگی کو اندھیروں سے بچا سکے. اللہ قدم قدم پر آپ کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ.